رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان متفق علیہ۔ شرک و بدعات کے چراغوں کو بجھاؤ بہنوں، شرک و بدعات کے چراغوں کو بجھاؤ بہنوں، اور توحید کی تم شمع جلاؤ بہنوں، اپنے چہروں کو کرو آپ وضو سے روشن، اپنے چہروں کو کرو آپ وضو سے روشن، روح کی پیاس نمازوں سے بجھاؤ بہنوں، شرک و بدعات کے چراغوں کو بجھاؤ بہنوں، صبر کے گھونٹ پیو زہد کے پے کر بن کر، صبر کے گھونٹ پیو زہد کے پے کر بن کر، شکر کے جام پیو اور پلاؤ بہنوں، اپنے چہرے پہ ملو شرم حیا کا غازہ، اپنے چہروں پہ ملو شرم حیا کا غازہ، کاجل آنکھوں میں شرافت کی لگاؤ بہنوں، شرک و بدعات
کے چراغوں کو بجھاؤ بہنوں، چال سنت کے مطابق ہو تمہاری سیدھی، چال سنت کے مطابق ہو تمہاری سیدھی، پاؤں میں عزم کے پازیب چڑھاؤ بہنوں، شرک و بدعات کے چراغوں کو بجھاؤ بہنوں، اور توحید کی تم شمع جلاؤ بہنوں۔ بے نمازی مسلمانوں نمازی بنو، بے نمازی مسلمانوں نمازی بنو، دن یوں ہی زندگی کے گزر جائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، صدر محترم معزز علماء کرام، امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے امت کے غیور نوجوانوں، اسلام کی عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام تعریفات، تمام بڑائیاں، تمام خوبیاں اس مالک کائنات کے لیے لائق و زیبا ہیں، سزاوار ہیں کہ جس نے ہم سب کو اس فانی کائنات کے اندر پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد رب کائنات نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ بتانے کے لیے، جنت الفردوس کا دروازہ بتانے کے لیے، جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے انگارہ سے آگاہ کرنے کے لیے رب رحیم نے بے شمار نبیوں کو، بے شمار پیغمبروں کو اس فانی کائنات کے اندر مبعوث فرمایا، اور سب سے آخری کڑی امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بننے کا ہمیں شرف دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ کے اس چھوٹے سے گاؤں جوت قادر کے اندر مجھ ناچیز کو رب کائنات نے آنے کی توفیق بخشی۔ رات کافی جا چکی ہے،
دور و دراز سے علماء اکرام آپ کی بستی میں تشریف فرما ہے، اور میں یوں کہوں کہ الہ العالمین ہم تمام کے تمام علماء اکرام کے آنے کو قبول فرما لے، بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ یا رب رحیم، تیری بندیاں تیرے پاک گھر میں موجود ہیں، الہ العالمین تیرے دینی اجتماع کے اندر پرزینٹ ہے، مالک کائنات تو ان کی بھی بخشش فرما دے۔ یا رب کائنات، جتنے بھی یہاں پر مسلمان موجود ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اور سن لو جوت قادر والو، تم نے مجھے موضوع دیا، تم نے میرے موضوع کا انتخاب کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور مجھے اتنی مسرت ہوئی کہ انشاءاللہ اس بستی والوں کو نماز کے تعلق سے کچھ بتلاؤں گا، نماز کی اہمیت بتلاؤں گا، نماز کی فضیلت بتلاؤں گا، نماز کا مقام اور نماز کا رتبہ بتلاؤں گا۔ او جوت قادری کے رہنے والوں، فرسٹ آف آل سوال ہے، تم نے موضوع تو میرے لیے نماز دے دیا، لیکن تمہارے لیے نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں امام نہیں ہے۔ تمہیں میرے لیے موضوع دینا تھا کہ امام کا مقام کیا ہوتا ہے۔ وہ مسجد جس کے اندر امام نہ ہو، جس کے اندر نماز پڑھانے والا نہ ہو، اس بستی کا علاج کیا ہوگا، اس گاؤں کا علاج کیا ہوگا؟ موضوع تو یہ ہونا تھا نا۔ لیکن جب آپ کی اس مسجد میں امام کا پتہ نہیں، تمہیں فجر کی نماز کون پڑھاتا ہے، تمہیں عصر کی نماز کون پڑھاتا ہے، تمہیں ظہر کی نماز کون پڑھاتا ہے، تم کس کی اقتداء میں بارگاہ ربانی کا فریضہ انجام دیتے ہو؟ میں نے آپ لوگوں سے ایک سوال کیا ہے، لیکن یاد رکھنا، باتیں تو بہت کچھ ہے بتانے کے لیے، لیکن اللہ سے میں دعا کروں کہ یا اللہ ان بستی والوں کو امام رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر امام نہیں ہے تو تم نماز کیسے پڑھو گے؟ کیسے پڑھو گے نماز؟ میں نے تو اندازہ لگایا، جب امام نہیں ہے تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اذان میں بھی تاخیر ہو جاتی ہوگی اور جماعت میں بھی تاخیر ہو جاتی ہوگی۔ اگر جنت میں جانا ہے نا، مالک کائنات کو راضی کرنا ہے، تو انشاءاللہ سورج نکلنے کے بعد ایک میٹنگ منعقد کرنا، ایک مشورہ کرنا، ایک جوڑ قائم کرنا، اور اس میں یہ مشورہ کرنا کہ آج سے ہی انشاءاللہ ہمیں کسی امام کا انتخاب کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یاد رکھنا کہ بہت ساری باتیں آپ کافی دیر سے، کافی لمبے سمے سے علماء اکرام کے زبانی سنتے آئے ہیں، لیکن خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کے 21ویں پارے کی قرآن مجید کی ریڈنگ کرتے ہو کہ نہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو کہ نہیں؟ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، مالک کائنات نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن جیسی مقدس کتاب نازل کی ہے۔ ہم قرآن کو پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ تو اسی قرآن عظیم کی 21ویں پارے کی میں نے سورہ لقمان 21ویں پارے کی ابتدائی آیت تلاوت کی۔ ابتدائی آیت 21ویں پارے کی ابتدائی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا
اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی آپ تلاوت کیجئے، اتلو آپ تلاوت کیجئے، آپ پڑھیے۔ سب سے پہلے رب کائنات اپنے نبی کے لیے قرآن عظیم کی تلاوت کرنے کا حکم دے رہے ہیں، قرآن عظیم کو پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس چیز کی تلاوت کیجئے جس چیز کی وحی میں نے آپ کی طرف کی ہے، وحی سے مراد قرآن عظیم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو پڑھنے کا حکم دیا کہ میری مائیں بھی قرآن کی تلاوت کریں، میری بہنیں بھی قرآن عظیم کی تلاوت کریں، نوجوان طبقہ بھی قرآن عظیم کی تلاوت کرے، علماء کرام بھی قرآن عظیم کی تلاوت کرے۔ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مالک کائنات کی قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن عظیم کے تلاوت کے حکم کر دینے کے بعد اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں یہاں پر موجود ہیں، آج پتا چلے گا کہ میری مائیں کتنی نمازیں پڑھتی ہیں، میری بہنیں کتنی نمازیں پڑھتی ہیں، میری بیٹیاں کتنی نمازیں پڑھتی ہیں، نوجوان طبقہ کتنی نمازیں ادا کرتا ہے، ہمارے بزرگ کتنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ آج پتا چلے گا، انشاءاللہ بتا کے جاؤں گا کہ نماز کا رتبہ کتنا بڑا ہے۔ مائک بیمار ہے آپ لوگوں کا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مائک میری آواز کو پکڑ رہا ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ کبھی پھر دوبارہ بلائے نا تو مائک ایک دم سٹرونگ ہونا چاہیے، بہترین، تاکہ ہمارا گلا یعنی اس کی پکڑ میں نہ آئے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، پڑھ رہے ہو، اگر تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا، اس کا رزلٹ یہ ہے ہماری تمام کی تمام نمازیں مالک کائنات رب، ہماری تمام کی تمام نمازیں مالک کائنات رب کائنات کے دربار میں قبول نہیں ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ نیند آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آنی چاہیے نا۔ حاجی اور قاضی اور نمازی، نماز پڑھنے والے جو نماز پڑھ رہے تمام گناہوں میں ملوث ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ نہ ان کی ظہر کی نماز قبول ہے، نہ عصر کی نماز قبول ہے، نہ مغرب کی نماز قبول ہے، نہ عشاء کی نماز قبول ہے، نہ فجر کی نماز قبول ہے، نہ تہجد کی نماز قبول ہے۔ اس لیے کیونکہ اس کی نماز قبول نہیں ہوئی، کیونکہ نماز اس کو برائیوں سے نہیں روک رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ وہ نماز ہے۔ میں نے حدیث بھی پڑھی، میں نے حدیث پڑھی کہ جس کا راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عمر ابن الخطاب کا بیٹا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ وہ اسلام، وہ دین جو مالک کائنات نے ہمیں عطا کیا، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے امتیوں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود حقیقی نہیں ہے، محمد اللہ کے سچے
پکے نبی وہ رسول ہے۔ توحید کا اقرار کرنا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، ربوبیت کا اقرار کرنا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے۔ اسلام کی پہلی بنیاد یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ نبی نے فرمایا توحید کے بعد دوسری بنیاد وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز پڑھنا، نماز کا اہتمام کرنا۔ تیسری بنیاد مالک کائنات کے راستے میں زکوٰۃ دینا۔ چوتھی بنیاد رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا۔ پانچویں بنیاد خانہ کعبہ کا طواف کرنا یعنی حج کرنا۔ یہ اسلام کے 5 اہم ارکان ہیں۔ ان میں سے جو دوسرا رکن ہے وہ نماز کے بارے میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے امتیوں، جس نے نماز کو ترک کیا، جس نے نماز کو نہ پڑھا، اس نے اسلام کے امپورٹنٹ ستون کو منہدم کر دیا، ڈھا دیا۔ اور جو اسلام کے ستون کو ڈھا دے مالک کائنات کی نظروں میں وہ اوریجنل مسلمان نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ اوریجنل مسلمان نہیں ہے۔ تو اللہ سے میں دعا کروں کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آئیے قادر جوت والو یا جوت قادر والو، جب میں گاڑی میں بیٹھا تھا نا، سفر میں تھا، تو مجھے نام کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے شیخ الحدیث کے سامنے نام لیا قادر جوت۔ شیخ الحدیث نے کہا کہ بیٹا یہ نہیں ہے، جوت قادر ہے۔ اب میں نے وہ پہاڑی سے رٹنا شروع کیا، جوت قادر، جوت قادر، جوت قادر، کبھی بھول نہ جاؤں۔ او جوت قادر والو، آج تم نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ آج میں تمہیں ایک ایسا مسئلہ بتانے جا رہا ہوں، شاید کہ کسی کے دل میں کوئی بات بیٹھ جائے، شاید کہ کسی کے دل میں کوئی بات بیٹھ جائے۔ نماز کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا رتبہ ہے، یوں آتا ہے حدیث میں جب رب کائنات نے زکوٰۃ کو فرض کیا تو زمین پہ فرض کیا۔ زکوٰۃ کا جب نمبر آیا تو مالک کائنات نے، رب ذوالجلال نے زکوٰۃ کو زمین پہ فرض کیا، روزوں کو اللہ نے زمین پہ فرض کیا، حج کو اللہ نے زمین پہ فرض کیا۔ جب نماز کا نمبر آیا مالک کائنات نے حضرت جبریل کو حکم دیا، او میرے جبریل آ جا، میرے نبی کو 7واں آسمان پہ لے آ، اپنے آخری نبی کو ایسا تحفہ عطا کروں گا، گولڈ گفٹ عطا۔ روزانہ اس گھر میں عبادت کرتے ہیں۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ، آج جتنے بھی 70,000 فرشتے یہاں تشریف فرمائیں، عبادت کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی، قیامت آ جائے گی، آسمان ٹوٹ جائیں گے، زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، قیامت تک 70,000 فرشتے جو آج عبادت کر کے چلے گئے دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ او سود لینے والو، او بیاج لینے والو، او شراب ہے اور جو جی میں آئے گا ایٹومیٹک منہ کے سامنے آ جائے گا، ایک حور آئے گی پکڑ کے پیار سے کھلائے گی، کھا لے۔
ہاں حور کا معاملہ بڑا اہم ہے نا. ہماری مائیں بہنیں بڑی نافرمانی کرتی ہیں نا اپنی خاوندوں کی, حوریں لعنت برساتی ہے تمہارے اوپر. یہ میرا موضوع نہیں ہے, کبھی آؤں گا پھر حقوق الزوجین کے تعلق سے, بڑا لمبا وسیع موضوع ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں ناچیز تقریر کر رہا تھا کہ تمام چیزیں ملیں گی جو دل میں آئے گا. شراب بھی حلال ہو جائے گی, ریشم بھی حلال ہو جائے گا, تمام چیزیں ملیں گی. میں جلسے میں تقریر کر کے جب گھر واپس گیا, ایک دن بعد تو نہیں لیکن 4-5 دن بعد فون آیا, مولانا ایک مسئلہ بتلاؤ جی. مسائل کے لیے تو فون اتنے آتے ہیں شیخ محترم کہ بس پوچھو مت. ایسے ایسے مسائل آتے ہیں کہ جب میں پریشان ہو جاتا ہوں نا تو شیخ الحدیث سے جو ہے رائے لیتا ہوں فون پہ کہ شیخ یہ مسئلہ ہے ذرا وضاحت کیجئے, یعنی میں ابھی تک اس مسئلے تک نہیں پہنچا ہوں. تو میرے پاس فون آیا کہ مولانا یہ بتاؤ, آپ نے کہا تھا کہ جنت میں ساری چیزیں ملیں گی, دودھ بھی, پھل بھی, فروٹ بھی. مولانا مجھے یہ بتاؤ کہ ہمیں جنت کے اندر گولڈ فلیک کی سگریٹ بھی ملیں گی کیا؟ یہ دیکھو اٹکل پچو والے مسائل ہیں. گولڈ فلیک کی سگریٹ بھی ہمیں ملیں گی کہ نہیں؟ میں حیران رہ گیا کہ یار سوال تو بڑا اچھا ہے. جنت میں تمام چیزیں ملیں گی لیکن جواب کیسے دوں اس مورکھ کو؟ تو میں نے تھوڑی دیر میں دماغ میں بات آئی کہ بھائی گولڈ فلیک مل تو جائے گی, گولڈ فلیک آ تو جائے گی, لیکن جب اللہ شراب کو حلال کر دے گا جنت میں, لیکن میرے بھیا وا جڑان لو جہنم میں جانو پڑے گو. وہاں نے فون کاٹ دیو بھائی, اس کو جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. اس لیے جنت میں تو آگ ہی نہیں, آگ جہنم میں ملے گی. میں نے کہ بیٹا جیسا تیرا سوال ہے میں بھی ایسا ہی جواب دوں گا. پھر کبھی اس نے فون نہیں کیا. اس طرح کے اٹکل پچو کے یہ مسائل پوچھنے میں بڑے ایڈوانس ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, سمجھ عطا فرمائے. یا اللہ نیک بنائیں, یا اللہ ایک بنا دے. پروردگار عالم پوری کائنات